کابل اور قندھار پر بھی پاکستان کا حملہ، ملا ہیبت اللہ اور ملا تقی یہ دونوں کہاں پر ہیں؟ کیا ان حملوں میں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے؟ عامر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، بارڈر پہ تو پاکستان نے تباہی پھیر دی، کابل اور قندھار پر بھی حملے کیے گئے ہیں، یہ اپنے آپ کو ملا کہنے والے ملا تقی، ملا ہیبت اللہ، یہ کہاں پر ہیں؟ ایک ملا بھول گیا آپ، ذبیح اللہ، ملا ذبیح اللہ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سراج الدین حقانی بھی موجود ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ پہلے افغانستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کو اس حملوں سے پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے ایک ولاگ کیا تھا کہ افغانستان کی ایڈمنسٹریشن دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک کابلی گروپ ہے، ایک قندھاری گروپ ہے۔ یاد آ گیا یہ آپ کو؟ کچھ دن پہلے ہم نے اس پہ بات کی یاد آ گیا آپ کو؟ بالکل۔ اور ملا ہیبت اللہ کابل سے اٹھ کر قندھار جا کر بیٹھ گیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا بھی ہیڈ آفس اس وقت قندھار میں ہی موجود ہے، کابل میں نہیں ہے۔ اس کی کیا اب وجہ ہے؟ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یار یہ قندھار پہ زیادہ حملے کیوں ہیں؟ دیکھیں ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کہاں تباہ ہوا؟ قندھار میں۔ کور ہیڈ کوارٹر کہاں تباہ ہوا؟ قندھار میں۔ بڑا اسلحے کا ایمونیشن ڈپو کہاں تباہ ہوا؟ قندھار میں۔ لاجسٹک ہیڈ کوارٹر کہاں تباہ ہوا؟ قندھار میں۔ کابل میں نہیں۔ کابل میں کس کی عملداری ہے؟ کابل میں عملداری ہے سراج الدین حقانی گروپ کی، حقانی نیٹ ورک والوں کی ہے۔ صحیح۔ جلال الدین حقانی کا بیٹا ہے نا سراج حقانی۔ اور یہ ملا ہیبت اللہ اپنے سارے جو اس کے دہشت گرد ہیں ان کو قندھار میں ہی اکٹھا کر رہا تھا۔ یہ اصل میں لوگوں کو شاید سمجھ آئے کہ شاید کہ یہ بڑی منظم فوج ہے جس کا کور ہیڈ کوارٹر ہے، جس کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے، جس کا اسلحہ ڈپو ہے، جس کا جو ہے یہ باقاعدہ ایک فوج نہیں ہے۔ یہ پرانی وار کے دنوں کے وہ ہیڈ کوارٹرز ہیں جن کو یہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اصل میں دہشت گردی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں۔ اسی لیے آپ کو زیادہ تر فضائی حملے جو ہیں وہ قندھار میں نظر آ رہے ہیں، کابل میں نہیں۔ بالکل کابل میں ہوئے ہیں لیکن کابل سے آؤٹر سائڈ پر جو انہوں نے ہائی ڈاٹس اور جو انہوں نے دہشت گردی کے سینٹرز بنا رکھے تھے ان پر حملہ ہوا ہے۔ کابل سٹی پر کوئی حملہ نہیں ہوا، اور کابل میں کوئی بڑی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا ہے ماں سوائے دہشت گردی کے ٹھکانوں کے۔ لیکن جو تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا ہے جس کے بعد یہ گھٹنوں کے بل گئے ہیں قطر کے پاس اور سعودی عرب کے پاس گئے ہیں کہ ثالثی کرا دیں، معافی دلوا دیں۔ اب آپ کا جو سوال تھا وہ بڑا اہم تھا کہ ملا ہیبت اللہ کہاں ہے اور ملا تقی کہاں ہے اور ملا ذبیح اللہ کہاں ہے۔ دیکھیں یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ ہیڈ آفیسز پر حملے ہوئے ہیں۔ ابھی تک اطلاعات، کیونکہ انہوں نے پورا میڈیا جو ہے اس کو بلاک کیا ہوا ہے، دنیا کا کسی میڈیا کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی غیر افغانی اس کے لیے رپورٹنگ کر سکے، یعنی باہر کے ممالک کے لیے کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان کو اپنے افغانی جو ہیں وہی رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو اطلاعات آئی ہیں یہ وہ سیٹلائٹ اور ڈرونز فوٹیجز ہیں جو ہم نے خود بنائی ہیں، ہمارے کوارڈ ہیں وہ ڈرونز، انہوں نے یہ ساری فوٹیجز بنائی ہیں اور دکھایا ہے کہ ان ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کیا گیا ہے۔ اور بین امکان یہ ہے کیونکہ قندھار میں وی آئی پی جو ہے ایمبولینسز ان کی موومنٹ دیکھی گئی ہے۔ جی بالکل۔ تو ان حملوں میں ملا ہیبت اللہ رہا ہے نہیں رہا ہے، ملا تقی رہا ہے نہیں رہا ہے، ذبیح اللہ جو کل تک جنگ کی دھمکی دے رہا تھا وہ باقی ہے کہ نہیں ہے، یا جہنم واصل ہو گئے سارے، یہ سارے جو ہیں ان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع جو ہے انٹرنیشنل میڈیا پر نہیں آئی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو ہیڈ آفیسز ہیں ان کے وہاں پر کتنے لوگ ان کے جہنم واصل ہوئے یہ اطلاع بھی مکمل طور پر باہر نہیں آئی ہے۔ ہم جو فگر دے رہے ہیں اس وقت وہ فگر ہے جو چوکیوں پر جن پر ہم نے قبضہ کیا ہے، جن کی لاشیں جو ہیں ہمارے پاس ہیں، اور ہمیں وہ گن کے بتائیے کہ یہ دہشت گرد تھے، یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان پر حملہ آور ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان پہ بلا اشتعال جو ہے فائرنگ کی۔ لیکن جو نقصان قندھار میں ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا، جس طرح سے لاجسٹک ہیڈ کوارٹر ان کا تباہ ہوا ہے، 4-5 اہم جگہ آپ گنتے جائیں نا، لاجسٹک ہیڈ کوارٹر ان کا تباہ ہوا، ایمونیشن سینٹر ان کا تباہ ہوا، کور ہیڈ کوارٹر ان کا تباہ ہوا، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ان کا تباہ ہوا۔ اس کے علاوہ وہاں پر بے شمار جگہوں پر دھماکے سنے گئے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ یہ پوری تیاری میں یہ غاروں میں رہنے کے عادی ہیں۔ یہ بھی غاروں سے مجھے یاد ہے، یہ بھی سنا گیا کہ وہ پھر وہاں سے کئی لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ غاروں میں رہنے کے عادی ہیں، اور انہوں نے اپنے شہروں کے اندر بھی ایسی سرنگیں بنا رکھی ہیں جن پر حفاظت چھایا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے پاکستانی شہینوں نے بر وقت جو ہے کارروائی کی ہے جس کا ان کو
اندازہ نہیں تھا, یہ سوچے تھے کہ شاید بارڈر پہ ہی ہلکی پھلکی سی وہ جنگ ہوگی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا ہم اپنے معاملہ. لوگوں کو مطمئن کر لیں گے کہ جناب پاکستان نے ہم پر کیا تھا تو ہم نے اس کا جواب دے دیا, لیکن پاکستان کی طرف سے اس طرح کا جواب آئے گا, جواب الجواب آئے گا, اس کو ان کو جو ہے اندازہ نہیں تھا. اور پاکستان نے اپنے فضائی حملے کے اندر اس وقت میں آپ کو صورتحال اگر بتاؤں تو افغانستان کی سرزمین پر پاکستانی پرچم لہرا رہے ہیں اور افغانستان کی فضا میں پاکستانی شہینوں کا راج ہے. بالکل. اور ہم جہاں چاہ رہے ہیں ہم وہاں پر کارروائی کر رہے ہیں, جہاں جہاں ہماری انٹیلیجنس موجود ہے جو اطلاع دے رہی ہے اس کے مطابق کارروائی رہی ہے. ملا ہیبت اللہ, ملا تقی, ملا ذبیح اللہ زندہ ہیں یا نہیں زندہ اس کے بارے میں ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے. یہ زخمی ہیں, کیا ہوا ان کے ساتھ, اور یہ اگلے چند گھنٹوں میں یہ سٹوری باہر آ جائے گی اور اس کے بعد ہم پھر بات کریں گے. لیکن ان کے دہشت گرد تو جنرل واصل ہوئے ہیں, اگر وہ زندہ ہیں یا نہیں زندہ, ان کے بہت سارے دہشت جو گرد تو میں نے جنرل آپ سے واصل ہو کہا گئے. کہ یہ ان کے ہیڈ آفیسز جو تباہ ہوئے ہیں, اس کے علاوہ میں نے کہا بہت سارے دھماکے سنیں گے. ہمارا جو دشمن ہے ٹی ٹی پی والے طریقہ طالبان پاکستان, ان کا بھی ہیڈ آفس یہیں پر موجود ہے, یہیں پر ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, میں نے لفظ بولا بھی تھا, ان کا بھی یہیں پر موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ قندھار میں ہماری انٹیلیجنس بیس جو آپریشنز ہیں غزب الحق, اس میں ہم نے ان سینٹرز کو بھی نشانہ بنایا ہے اور تباہ کیا ہے, اور یہ ضروری بھی تھا. اب یہ ثالثی ذرا سی روکنی چاہیے کہ ثالثی نہ کریں, بلکہ افغانستان کے ان طالبان دہشت گردوں کو جن سے افغان عوام بھی تنگ ہے. آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ پنجشیر سے ان کے ترجمان کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ کس طرح سے ایک جنگی ماحول کے اندر بالکل این آر ایف والے تنگ ہے بالکل, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اٹیک کیا تو وہ بھی اندر سے اٹیک کریں. اپنے ملک کے اندر ہی ان کو وہ ہاسٹیجز کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کے بچے جوان جو ہیں وہ پہاڑوں پہ پہرا دیتے ہیں رات کو کہ طالبان لوٹنے نہ آ جائیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جو افغانستان کے اندر بھی موجود ہے. ایسی صورتحال میں یہ پاکستان کا اقدام میرا خیال ہے جسٹیفائی بھی ہے اور ایکوریٹ بھی ہے. یعنی جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس ایکوریسی کے ساتھ کر رہے ہیں. ہماری انٹیلیجنس نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. وہ ہمیں ان تمام ٹھکانوں کی, غاروں کی اور ان جگہوں کی ہمیں پتہ ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی, کیپیبلٹی, آپ کے عسکری طاقت و قوت کتنی ہے اور اس عسکری طاقت اور قوت کو کس طرح سے تباہ کرنا ہے. یہ بھول جائیں طالبان کہ وہ بھارت کے کہنے پر یا اسرائیل کی شے پر پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں دہشت گردی کو روکنا شاید بہت مشکل ہو, لیکن ہم نے بہت حد تک اس پر قابو پایا ہوا ہے. ہاں اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں, اب جب بھی واقعہ کوئی ہوگا اس کا جواب افغانستان کے اندر دیا جائے گا. یہ بڑی واضح اور جس کو کہتے ہیں حقیقی بات ہے, کیونکہ افغانستان کے اندر سے ہی ان دہشت گردوں کو جو ہے نہ صرف پناہ دی جاتی ہے بلکہ ان کو جو ہے لاجسٹک جو ہے سپورٹ دی جاتی ہے. تو جو لاجسٹک سینٹر بھی تباہ, ان کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا ہے, وہاں سے بھی لاجسٹک فراہم کی جاتی تھی. کیونکہ دہشت گردی کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوئی بڑے ہیوی ہتھیار نہیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک وہ بندہ چاہیے ہوتا ہے جس کو آپ نے اس کے گھر والوں کو ڈالرز اور اس کو ذہنی طور پر موٹیویٹ کیا ہوتا ہے, خود کچھ بمبار بنانا ہے آپ نے بارود بھر کے کسی پر چھوڑ دینا ہے. لیکن ان کے جو لاجسٹک سینٹرز ہیں ان میں اسلحہ بھی موجود تھا, ان میں ایسی چیزیں موجود تھیں جن کو اب تباہ کر دیا گیا. میرا خیال ہے کہ افغانستان کے طالبان کو جو عسکری قوت تھی اس کو ایک مرتبہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے جن سے پنگا لیا ہے وہ اب کسی ایک بھی کسی گولی برداشت نہیں کریں گے. ہم پر گولی چلے گی, ہم میزائل چلائیں گے. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ آخر قندھار میں زیادہ حملے کیوں ہوئے. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.